یہ بہت پیارے میرے بچے ہیں، یہ موبائل والے پیارے بچے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، علماء اہل سنت زندہ باد۔ پیارے بیٹے پیارے بیٹے پیچھے بیٹھ جائیں، بیٹے پیچھے بیٹھ جائیں، پیارے بڑے ذرا آگے آ جائیں۔ آپ جب پیچھے بیٹھ جائیں تب بچے آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، چھپانے نظر آتے ہیں پورے کرو جگہ نظر آ رہی ہے، تھوڑا سا قریب آ جائیں، مہربانی بیٹھیے بھائی پیارے بیٹے، کو بند کریں گے بالکل سادہ کریں، یہ ڈبلنگ بیک اپ رپیٹ سب کچھ سادہ کریں اور سادہ کریں اس کو۔ بہت شکریہ، آواز تھوڑی سی کھول دی، سیٹی بند کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء ملتہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بابرکت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے نہایت ہی محترم و معزز بھائی محمد نبیل صاحب اور آپ کے برادران نے ہمارے محترم بھائی خطیب اہل سنت علامہ محمد رمضان صاحب قادری اتاری آپ کی وساطت سے پیغام بھیجا کہ آپ یہاں پر آئیں اور آ کر ایک مرتبہ پھر اب اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے میں حاضر ہوں، اور جو میں نے وقت دیا تھا کوشش کروں گا کہ اس دائرے کے اندر رہوں، کیونکہ جو آگے لوگ انتظار میں ہیں وہ تشویش میں نہ پڑ جائیں۔ اتنی دیر ہی آپ کے ساتھ میں گفتگو کروں گا، باقی ہمارے علامہ قاری محمد ولی محمد صاحب اور آپ کی اس مسجد کی انتظامیہ اور اہل محلہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ میری ملت کے جتنے بھی علماء، ثناخان اور مہمان حضرات تشریف فرما ہیں، اور مجھے پتہ چلا ہے پردے میں بیٹھ کر مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضریاں قبول و منظور فرمائے۔ دوستان عزیز، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اس واسطے کثرت و محبت و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، چونکہ محرم الحرام شریف کا یہ مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس کے اندر آپ سب کے علم میں ہے سید الشہداء امام کربلا، امام علی مقام، امام دشنقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اور آپ کے رفقا نے کربلا میں عظیم قربانیاں پیش فرمائیں۔ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، اور ان کی شان و عظمت کے پہلو لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ میں بھی کوشش کروں گا اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ جو آیت کریمہ پڑھی ہے، چاہتا ہوں کہ اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ اللہ رب العزت نے شہیدوں کا مقام و رتبہ خود ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں تم نے مردہ نہیں کہنا ہے۔ اگر مردہ نہیں کہنا تو پھر وہ کیا ہیں؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمائی وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، فرمایا کہ یہ بات
تمہارے شعور میں آ سکتی نہیں. یہ بالکل سادہ مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. توجہ رکھیے. یہ ذرا بے چینی ختم کریں گے دائیں بائیں دیکھنے والی میری طرف دیکھیں تاکہ میں آپ کو سبق سناؤں. فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے تم نے مردہ نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ زندہ کہنا ہے. اچھا یہاں پر یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے. تمہیں سمجھ آئے نہ آئے زندہ کہنا پڑے, کیونکہ فرما دیا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہارے شعور میں نہیں آ سکتا. اس کا مطلب ہے سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے, نہ آئے تب بھی, کہ میرے رب کا جو کلام ہے, جو رب کا کلام ہوتا ہے اس میں تو پھر بالکل ماننا پڑے گی ہر چیز کو. لیکن یہاں نا بڑے لطیف اس قرآن مجید میں اشارے ہیں جن کو حاصل کرنا اور جن کو سمجھنا, جن کی خوشبو سونگھنا بڑا ضروری ہے. فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے تم نے مردہ نہیں کہنا. یہاں پر جو شہید ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کا جو یہاں مقام اور معیار بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ جس کی موت اللہ کی راہ میں ہو. تھوڑا سا غور کریں, تھوڑا سا, زیادہ نہیں غور کرنا پڑے گا. جس کی موت اللہ کی, آواز کمزور نہ کیجیے, جس کی موت اللہ کی راہ میں ہو. اچھا یہاں موت کی بات ہو رہی ہے, فقط موت دیکھنی کہاں آئی, پچھلی زندگی کا سوال نہیں ہے. اس بات کو سمجھیے ذرا, پچھلی زندگی کا سوال, فقط یہ دیکھنا موت کہاں آئی ہے. موت اگر اللہ کی راہ میں ہے تو فرمایا اسے تم مردہ نہیں کہہ سکتے. اب آپ تو غزالی زمان کے شہر میں رہتے ہیں, آپ کو تو یہ بات جلدی سمجھ آ جائے گی, کئیوں کو بار بار دہرانا پڑتی ہے. میں نے کہا جس کی فقط موت اللہ کے لیے ہو اسے تو رب مرنے نہیں دیتا, تو جس مدینے والے کی ایک ایک سانس اللہ کے لیے ہے وہ روزے میں کیسے پڑے. توجہ ہے سمجھ رہا تھی, ادھر دیکھیں اور وہ طرح سبحان اللہ کہیے بھی آپ کے ساتھ, مجھے نہیں دیکھنا آپ نے. تو اس جملے کو سمجھیے ذرا یار, کمال والی بات ہے, لوگوں کو آج تک نہیں سمجھ آئی. یہاں جمعے والے دن درود و سلام پڑھ لے تو کئیوں کے پیٹ میں ایسے مروڑ اٹھ کھڑا ہوتا ہے, یہاں سلام پڑھتے ہو وہاں کیسے جاتا ہے. بھائی جاہل, تجھے اتنی سمجھ نہیں ہے. اور جس رب نے شہید کو نہیں مرنے دیا, جس کا رتبہ کم ہے, وہ نبیوں کے نبی کو کیسے مرنے دے گا؟ اگر آپ کے ہاتھ ہے تو اٹھا کے بول سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو جاگ کے بیٹھیے, ابھی بھی کئی دو چار چہرے سست بیٹھے ہیں, جاگیے تھوڑا سا. عزیزان گرامی قدر, شہید کی فقط موت ہے اللہ کی راہ میں. کمال ہے یار, جس کی موت اللہ کے لیے ہے وہ تو ہے زندہ. میرا خیال ہے میں تھوڑا سا قرآن سے ایک مقام پڑھ دوں تو زیادہ اچھا رہے گا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی کی رب نے قسم اٹھائی, فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اب ذرا ترجمہ بھی سنیے اگر سمجھ آئے تو. میں اپنے تفسیری انداز کے ساتھ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی زندگی کی قسم. اب جب زندگی کی قسم ہونا تو ایک ایک سانس کی قسم رب نے یاد فرمائی. فرمایا حبیب تیری زندگی کی قسم, جو تجھے مانتے نہیں نا وہ ایسے بھٹک رہے ہیں جیسے نشئی بھٹک رہا ہو. وہ بھنگی, چرسی اور نشئی ہیں. یہ دوانوں کو نشہ نہیں چڑھے گا, سبحان اللہ کا بول رہا. جاگ کے بیٹھے, میں نے قرآن کی ایک آیت سے مقام پڑھا ہے. فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. فرمایا وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں. کون؟ فرمایا ابھی تیری زندگی کی قسم ہے, جو تجھے نہیں مانتے وہ بھٹک رہے. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ کوئی نہیں آئی ہے. سو اس واسطے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بھی سمجھے, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے, محبوب وہ ہیں جن کی ساری زندگی کی قسم رب نے اٹھائی. تو جس کی موت اللہ کے لیے ہو اگر وہ زندہ ہے, تو جس کی ساری زندگی رب کے لیے ہو, پھر ان کے بارے میں فاضل بریلوی نے صحیح کہا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے جانے والے. پھر صحیح کہا ہے. تو پھر یہاں لوگ اڑتے کیوں ہیں, مرتے کیوں ہیں؟ آواز کمزوروں والی ہے جناب, سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اچھا اگر یہ سمجھ آ گئی ہے, ذرا صورت مسئلہ بدل لیں. جب کلاس میں پڑھتے ہیں نا, بالخصوص جب مفتی کورس کیا جائے, بیٹی آواز کھول سکتی ہے اس کی, آواز کھول تھوڑی ہے.
ویسے ایکو میکو یہی رہے، آواز تھوڑی سی کھول دیں اس کی، ناراض نہ ہونا، بہت پیارا چل رہا ہے، تھوڑی سی مجھے آسانی ہو جائے گی، جمعہ بھی پڑھایا، تھکا ہوا ہوں، میں ویسے بھی تھکا ہوا ہوں، یہ تو سائیاں دا نام نہیں رکھنا تو میرا سارا کام چل رہا ہے، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، یہ سائیاں دی نگاہ ہوتا ہے، میرا سائیں کراچی والا بابا جی دار سارے کام میرے چل رہے ہیں، اور جو ایسا بغرات کی توجہ فرمائیے، صورت مسئلہ بدل لیں، یا مفتی کورس کیا جاتا ہے تو استاد کہتے ہیں صورت مسئلہ بدل لیں، بات ہوئی ہوتی ہے، نئے طریقے سے سمجھنی ہوتی ہے۔ جب بندہ شہید ہوتا ہے تو آپ کے ملتان میں کیا رواج ہے؟ اسے قبر میں دفن کرتے ہیں یا کہیں اور؟ قبر میں دفن کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی یہی سسٹم ہے ڈوبے میں، میرا خیال ہے عالم اسلام میں سسٹم ہی یہ ہے، جب شہید ہو جائے تو کہاں رکھتے ہیں؟ ایک یہاں پر چھوٹی سی بات کہنے لگا ہوں اور چیک کروں گا سٹیج سے آخری بندوں تک، ہمیں کہتے ہیں تم کہتے ہو نبی پاک زندہ ہیں، اگر زندہ تھے تو صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ اور میں نے کہا پگلے شہید زندہ ہے، کہا ہاں قرآن نے کہا ہے، تو میں کہا تو دفن کیوں کرتا ہے؟ سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں پوچھتا ہے کہ صحابہ کرام نے کیوں دفن کیا؟ اور میں کیا خدا دا خوف کرو مولوی، جس کے منہ میں زبانیں بول سکتا ہے بیٹے، دیکھو میری طرف دیکھو بھائی، آپ مہربانی فرمائیں، تو بھائی صحابہ کرام نے کہتے کیوں دفن کیا جب زندہ تھے؟ میں کہا جناب بوتھی شریف بند کرو، تمہیں مسئلے کا ہی نہیں پتہ ہے، وہ پہلے زندہ تھا زمین کے اوپر، اب زندہ ہے زمین میں، توجہ نہیں فرما رہے؟ جو زمین میں زندہ ہو جہاں چاہے جا بھی سکتا ہے، آواز کمزوروں والی ہے آپ اس بات کو سمجھیے، میں اس پر بعد میں بات کروں گا۔ شہید جب شہید ہو جائے کہاں رکھتے ہیں؟ بٹھے بولو، قبر میں رکھتے ہیں، تو پھر زندہ کو تم نے کیوں دفن کیا؟ چوک پر، میں کہا بن گیا نا چوک شاہ، ہم ان شاہوں کے ماننے والے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہتے ہیں، سمجھے ہو؟ کئی نوجوان جو بیٹھے کو مسئلہ ہے، جنہیں ساڑھی کمپنی کے بیٹھے ہو کہ سبحان اللہ کہہ لو، بات کو سمجھے جناب؟ اب چوک پر کہتا یہ تو مجھے تو نہیں سمجھ آئی، میں کہا پتر یہ سمجھ آ جاتی تو سننی نہ ہوتا، تو مسئلہ ہے یہ موت کا ذائقہ اس نے چکھ لیا ہے، اب عالم برزخ میں جا رہا ہے، وہاں زندہ ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی، یہ مطلب ہے اس کا، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، چلو اگر سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو صورت مسئلہ پھر بدل لو تاکہ مسئلہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک بندہ شہید ہو گیا، تمام علماء نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بندہ شہید ہے، اس کو ہم نے قبر میں دفن کر دیا، میں اس کی قبر پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں 20 سالوں کے بعد، 30 سالوں کے بعد، 50 سالوں کے بعد، میں کہتا ہوں بتاؤ یہ کون ہے؟ آپ کہیں گے شہید، پھر میرا اگلا سوال ہوگا بتا زندہ ہے یا مردہ ہے؟ ملتان والوں کی سبحان اللہ سننی ہے، ملتان بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدہ سمجھو یار، بندہ شہید ہو گیا، قبر میں دفن کر دیا، 40 سالوں کے بعد ہم جاتے ہیں قبر میں نے کہا بتا کون ہے؟ کہتا شہید، میں نے کہا پھر سوچ کے جواب دے زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تھوڑا سا جھجکا تو ہے، کہتا ہے یہ زندہ ہے، میں نے کہا پھر مان جاؤ کچھ ہستیاں قبروں میں زندہ ہوتی ہیں، جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے، ویسے یہ دلائل نہ بھی ہوں تو جو مردہ ہوتا ہے نا اس کو قبر میں زندہ کر دیا جاتا ہے، کہتا وہ کیسے؟ تو میں نے کہا سوالوں کے جواب دے رہے ابو جی تو نہیں دیتے، یار میں سادہ بات کہہ رہا ہوں یار، اگر آپ کو سمجھ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، وہ جس کو کہہ رہا ہوں اسی کو کہہ رہا ہوں، آپ کو سبحان اللہ فرمائے نا، جیتے رہے، اللہ آپ کو خیر و برکت دے، بولو سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ صوفی صاحب تھوڑی آواز اجے تک نہیں آئی، پتہ نہیں مسئلہ کی ہے، ایسے ہے اور لنگر اللہ کا نام منو، جیڑا پہلا کھاتا ہے وہ حلال کرو تے نویں دا انتظار کرو تے بولو سبحان اللہ، ہاتھ بھی نیچے نہیں رکھنے ہیں، جاگ کے بیٹھو ذرا، جیڑا کچھ ٹائم ہوگا کچھ اور نہ جاگو تو صحیح مینوں یاد تو رہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ دوستان گرامی میں نے کہا پھر ماننا پڑے گا کہ کچھ ہستیاں قبروں میں زندہ ہوتی ہیں، ماننا تو پڑے گا یار، قاری صاحب آپ تو منٹ میں مسئلہ سیدھا کر دیتے ہیں،
میں کہا میرے پیر نے ہر شے سدھی کر دیتی ہے، مسئلہ کیوں نہ سیدھا ہو بھائی؟ اچھا صورت مسئلہ پھر بدل لیتے ہیں، ایک اور طریقے سے اس مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں۔ شہید کہاں ہے؟ قبر میں۔ زندہ یا مردہ ہے؟ کہاں زندہ ہے؟ میں نے کہا ادھر دیکھ، اب دیکھتا ہوں سٹیج سے آخری بندوں تک کس کو کتنا سمجھ آیا۔ میں نے کہا شہید وہ جو قبر میں چلا گیا وہ وہاں زندہ ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے۔ میں نے کہا بتا جو ہر قبر میں آتا ہے وہ مدینے والا پھر زندہ نہیں ہے؟ کیوں بھائی کو سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ بس بات اتنی ہے، اب مسئلہ تو کئی زاویے اور کئی اینگل سے میں نے کھول دیا آپ کے سامنے، وہ اللہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شہید زندہ ہے۔ چلو صورت مسئلہ پھر بدل لیتے ہیں، ایک مسئلہ اور کہہ دیتا ہوں۔ آپ بتائیں شہید کا رتبہ زیادہ یا نبیوں کا زیادہ ہوتا ہے؟ مٹھے بولو مٹھے بولو، نبیوں کا زیادہ ہوتا ہے۔ ادھر دیکھیے، میں نے کہا جس کا رتبہ کم ہے اگر اس شہید کو رب نے زندہ رکھا ہے تو جس کا سب نبیوں سے بڑھ کے ہے مدینے والے کو۔ آنکھ والا تیرے چوپن کا تماشا دیکھے، اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ تو میں بات ہی آنکھ والوں سے کر رہا، یہاں سے ذرا اپنا عقیدہ سیکھیے۔ عقیدہ سمجھ آ گیا؟ ٹیوننگ ہو گئی کہ اور کرا؟ کیا کبھی صوفی صاحب ٹوپی والے تھوڑی آواز ایتھے نہیں آئی سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہی ہے صوفی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ساڈی کمپنی نہیں بننا ہے۔ پچھلے کو کہہ رہا ہوں یار یہ تو بالکل چپ چاپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، بولو میرا پتر جی نہیں سمجھ آؤں گی تو تم ہی بول سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا جا کے بیٹھو بھائی۔ گرامی قدر حضرات توجہ فرمائیے، فرمایا شہید زندہ ہے، اسے تم مردہ نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہاں پابندی لگا دی نا، تمہارا شعور چھوٹا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ انسانی عقل کا پرندہ پرواز کر سکتا تھا نا، کہ جب شہید زندہ ہے تو ہمارے پاس بیٹھتا کیوں نہیں، ہمارے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتا، میرے سامنے کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے پابندی لگا دی، فرمایا اپنے قد سے بڑی باتیں نہ سوچنا، اپنے قد سے بڑی باتیں نہ کرنا، وہ زندہ ہے، وہ تیری سمجھ ہی چھوٹی ہے، وہ تو ایک سے بھی اچھا زندہ ہے۔ سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی آپ سبھی حضرات؟ تو یہاں تو اس سے زیادہ آپ سوچ نہیں سکتے، زندہ ہے تو میرے پاس آتا کیوں نہیں ہے؟ تو ایڈا ہی چنگا ہے تیرے کو لاوے، جدو جیتا سی تو بول گیا نہیں۔ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ یہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے بہت دور و نزدیک سے مہمان آئے ہوئے ہیں اور بات بڑی سمجھیں گے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے اپنے بہن بھائیوں سے لوگ نہیں بولتے ہوتے، جب مر جائے نا تو سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، پتہ ہے نا ان برادری آئے گا لانتا پہنیا نہیں۔ تھوڑی اوکھی گل کر لوا، تسی نہ بھی سنو تو میں کرنی دے ہو، چونکہ حضرت عطار کا مرید جو ہوں، اصلاح معاشرہ کی بات تو مجھے کرنی پڑے گی۔ اگر سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں، اور گرامی قدر حضرات زندگی بھر بولا نہیں، مرنے کے بعد چار پائی کے پاس ہو بھائی جان اٹھو تم فوت ہو گئے، اور میرے ساتھ دو باتیں کرو۔ پاگل کا پتر ہے، ساری زندگی تو میں نے بات نہیں کی ہے، ساری زندگی عید والے دن ملاقات نہیں کی ہے، ساری زندگی کہتا تھا میرے واسطے باہر گیا، میں بھی واسطے باہر گیا، مڑ کے لینا آیا ہے۔ مگر مچ کے آنسو بہاتے ہو ظالم، یہ جو ایسا ہے میں اسی کو کہہ رہا ہوں۔ آپ تو بولو نا یا سبحان اللہ۔ اوے بیٹے سبحان اللہ، چلو یار خدا کا نام بھائی انہاں دا تو سائیں ہے، کھلو نہیں یار، دو سیٹ رہنا، کھلے ہو جاؤ، وہ موبائل آ لیا، کھلے ہو جاؤ یار، ٹھیک ہے بیٹھو، کمال والی بات ہے یار، اب اوپر کوئی نہ بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جائے پیارے بھائی، آپ یہاں 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو، اور خدا دا خوف کرو یار، بچے بھی ہیں پڑھے کا مطلب یہ اتنی جو کوئی اندھیر کرن، بچے بنو پی ٹی آئی والے نہ بنو، شور ہی شور ہے اور بلے ہی تاک نہیں۔ سبحان اللہ بولو یار سبحان اللہ جڑے جاگ دے بیٹھے۔ مجھے نہیں پتا تمہاری پارٹی کیا ہے، پتہ نہیں کسی نے بلے پر مور لگا نہ تو ایک باری اور لا لا بھائی 50 صحیح نہیں بھائی، لیکن بس میں اپنی بتا دوں ہماری پارٹی محمد مصطفیٰ ہماری پارٹی ہے، ہم تو بھائی یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہیں۔
مار دیو پھر سبحان اللہ کھانا پیار دینا. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ذرا وہ نہ بنو، یہ بنو، وہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب آئیے اور دھیان فرمائیے تاکہ میں اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا میں کون سی بات کہہ رہا تھا، مجھے یاد کروائیں گے؟ ہاں ماشاء اللہ بہت اچھی. میں واقعی بول گیا جب کوئی باتیں کرے نا، میں ہوں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ، میں نے تقریر ساری بول جاتی مذاق سے علاوہ. یہ میں فنکاری نہیں کرتا، وہ مجھے بھول جاتی ہے، بہت مشکل سے یاد رہتی ہے. اور جب آپ توجہ سے سنیں تو گال موٹ ڈالی ہوئے تو آپ اچھے کر دو بھی پھاڑ لیتی بھائی چکے. اس واسطے میری کمزوری ہے، مجھے ذرا معاف کر دیجیے گا. اور بچے ذرا دھیان سے بیٹھیں اور بالکل موبائل لے لو حالانکہ جیب دے بیچے. یہ جتنے موبائل لے کے بیٹھے ہیں نا، ذرا مہربانی فرمائیں کو جیبوں میں ڈالیں اور میری بات سنیں. میں دیکھ لینے تھوڑے کو سارے کو مہنگے مہنگے موبائل میں دیکھ لینے. ہوں تسی سبحان اللہ آکھو تانوں تقریر اگلی سے. دیکھو یار زندگی بھر بھائی سے ملتا نہیں ہے، اور جب فوت ہو جائے تو چار بھائی کے پاس سب سے زیادہ رولا اسی کا ہوتا ہے، سارے تو زیادہ ڈانڈ اودی ہوتی ہے. توجہ ہے سب حضرات؟ عزیزان گرامی قدر، اس واسطے خون اتنے چٹے نہیں ہونے چاہیے. سمجھا؟ اچھا بس اوقات گھروں کے اندر کئی ایسے افراد ہوتے ہیں، یہ کون میرا بھائی بنا ہوا ہے. میں کہا اچھا، جو ایک پیٹ سے پیدا ہوا تھا وہ تو بنا نہیں. زندہ بندہ بولے، زندہ بندہ دوسرے کو چھٹی دے گا. ایک پیٹ سے پیدا ہوا وہ تو تیرا بنا نہیں ہے، وہ تو تیرے قریب نہیں آتا. تو یہ جو دریا سے پار سے آ گیا، یہ بھائی کیسے بن گیا؟ یہ تو جڑے دن چاند چاڑے گا تینوں پھر لو لگے. خدا کا خوف کرو یار، اپنے گھروں کو ذرا ستھرا کرو، اپنے بہنوں بھائیوں کے قریب آؤ، خون چٹے نہ کرو. بات دور نہ چلی جائے، یہ بتانا ضروری تھا. لیکن بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. عزیزان مکرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کوشش فرمائے زندگی بسر ہو. جب تک وہ طریقے ان پر ہم عمل نہیں کریں گے، ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی. اور یہ بھی ایک روایت کا مفہوم ہے، اگر میرا نظر خطا نہیں کھاتی تو علامہ سعید کریمی صاحب تشریف لائے ہیں. آپ کے ساتھ جو مہمان ہیں وہ بھی اسٹیج کی زینت بنے. تشریف لائے جناب. راستہ چھوڑے بھی تھوڑا سا. مفتی معین صاحب بھی ہیں قبلہ، مفتی معین صاحب قبلہ آپ بھی تشریف لے آئیں. بہت شکریہ آپ کا، محبت آپ کی، ذرا نوازی آپ کی. پورے قافلے کے ساتھ حضرت تشریف لائے ہیں. تھوڑا سا آگے آ جائے بھی، آگے پیچھے آنے والوں کو آسانی ہو جائے. آج تھوڑی سی جگہ دے نا، چھڑو نا ذرا سریعا سرکار بھی آؤ نا. آگے 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 پلیز تھوڑا سا آگے. اور کوئی نہیں تسی تھارا بتی کیتی بیٹھے اگے آ جائیے، آ جائیے. وہ پیچھے والے سن رہے بیٹے، تھوڑا سا صبح والے آگے آؤ بیٹے، آگے آؤ. بہت شکریہ، آگے آنے آگے آنے. بہت مہربانی آپ کی. جی ٹھیک ہو گیا. اگر یہ جو ادھر کھڑے ہیں بھائی اگر ادھر آ جائیں تو ٹھیک ہے، یہ جگہ ہے، کھڑے نہ ہوں، بس ادھر آ کے بیٹھ جائیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں جناب، اپنے آپ کو ذرا ڈھالیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق. سورہ انفال شریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. فرمایا اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو. اگر اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو تو اللہ رسول کی اطاعت کرو. اب اللہ رسول کو بھی مانتے ہیں اور اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. کیوں بھائی؟ حضرات علماء تشریف فرما ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرماتے. ایک شخص آیا آپ کی خدمت میں، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے کئی بندے بالکل ابتدا میں تھے اور کئی مسائل کا نہیں پتا تھا، آہستہ آہستہ پتا چلتا تھا. دین یکدم تو نہیں نہ آ گیا.
آہستہ آہستہ آیا, آہستہ آہستہ پتہ چلتا تھا. اب جب سونے کی انگوٹھی پہنی تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے ہاتھ میں آگ ہو؟ حضور ہم تو نہیں پسند کرتے. فرمایا پھر سونا نہ پہنا کرو. آج کمزوروں والی ہے, جوانوں والی ہے, پھر سونا نہیں پہننا. اس نے جب سنا, آقا کریم علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز ہی بڑا پیارا تھا. آپ نے اس کا نام نہیں لیا, ٹارگیٹ نہیں کیا. جیسے ہوتا نا ہمارے یہاں بہت کچھ مسائل سمجھانے کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا جو ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب کوئی والدین کی نافرمانی کرتا تھا تو حضور اکرم علیہ السلام سب کے سامنے خطاب فرماتے, جب دیکھتے وہ بندہ بیٹھا ہے یعنی جس کو نئے نئے کو پتہ ہی نہیں ابھی کرنا کیا, تو حضور فرمایا کرتے تھے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کی نافرمانی نہیں کرنی. وہ خود بخود کہتا تھا کہ آج کے بعد نہیں کرنا. ایسا حسین انداز اپنایا جاتا تھا. تو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں؟ وہ کسی کو ڈائریکٹ کہیں تب بھی کہہ سکتے ہیں, مالک جو ہوئے جیسے چاہے کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ سب کچھ ہمارے سکھانے کے لیے تھا, ہماری تعلیم کے لیے تھا. تو جب اس صحابی نے سنا نا, جس کو ابھی نئے نئے تھے, انہوں نے جب سنا کہ سونے کی انگوٹھی میں نے پہنی ہے, نہیں پہننا چاہیے, انہوں نے اتارا اور آقا کریم کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور نے فرمایا اس کو پھینک دو. اب یہ لطف والی بات ہے, پھینک دیا اس کو. جب پھینک دیا بیٹھے رہے, مسائل بیان ہوتے رہے, باتیں ہوتی رہیں. جب جانے لگے نا تو وہ صحابی جن کی انگوٹھی تھی انہوں نے سونے کی انگوٹھی نہیں اٹھائی, توجہ بھی نہیں کی, اٹھ کے چل پڑے. کسی نے کہا جناب یہ انگوٹھی تو اٹھا لو. اس نے کہا کیوں اٹھاؤں بھائی؟ کہا تیرے کام آ جائے گی, مرد پہن نہیں سکتا تو گھر لے جا, بیچ رہا کسی عورت کو دے دے, گھر کی کسی عورت کو تو لے جا یار, تیرے کام آئے گی. کہا جس کو رسول اللہ نے پھینک دیا وہ میرے کام کی رہی نہیں, ایسا میں نہیں لینا چاہتا. جس کو میرے نبی نے پسند نہیں فرمایا اسے میں بھی پسند آج کا موروں والی فرانسیٹوں والوں کی. دوستان گرامی, ایسی اطاعت کا جذبہ پیدا کرو اپنے اندر, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایسا جذبہ. اب ہمارے یہاں کلمہ پڑھ کے فینسی سے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں. فینسی مسلمان سمجھتے ہیں ڈسپوزیبل, آرٹیفیشل. خدا کے بندے اپنی خواہشات نفس کے مطابق. یہ بار کے کربلا ہوا کیوں ہے؟ امام علی مقام یہی کہتے تھے, او یزید تو اپنی خواہشات نفس کے مطابق نہیں چل سکتا, تجھے ویسے چلنا ہوگا جیسے میرے نانا نے فرمایا ہے. یہ مسئلہ تھا, اور مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا بیچ کے اندر. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں, امام علی مقام جنگ لڑنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے. یہ بھی آگے چل کے عرض کرتا ہوں, ایک الگ موضوع ہے, لیکن بات یہ بتا رہا ہوں تھوڑا سا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تشریف لائیں بھائی. اور ادھر آئیے, ایک بات اور کہوں. ایک روایت ہے مفہوماً و مختصراً عرض کروں سبق کے لیے, چونکہ مجھے پتا چلا ہے مائیں بہنیں بھی پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں. ایک روایت میں فرشتے بھی کبھی ہنستے ہیں. فرمایا ہاں ہنستے ہیں. دو موقع بیان کیے گئے, کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ عورت جو بے پردہ رہتی تھی, خیال نہیں کرتی تھی پردے کا, جب وہ فوت ہو جائے اسے جب کفن دیا جاتا ہے نا تو فرمایا اس وقت فرشتے بہت ہنستے ہیں. جو ہے سبق رات کی فرانسیٹوں والے جتنے بیٹھے ہو, ماشاءاللہ. ہمارے بھائی علامہ انس صاحب بھی تشریف لے آئے, حافظ ریحان صاحب, حافظ ریحان صاحب, اللہ آپ کو خیر و برکت دے. بولیے سبحان اللہ تاکہ اگلی بات کہوں آپ کے ساتھ. تو کہا کہ جب وہ بے پردہ خاتون دنیا سے رخصت ہوتی ہے اور پھر اس کو کفن پہنایا جاتا ہے, اور پھر ادھر دیکھیے, اب میں تھوڑی سی شرح بھی کر لوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. عورتیں کہتی ہیں غیر محرم اس کا منہ نہ دیکھے, اس کو کوئی غیر نہ دیکھے. فرشتے ہنستے اور کہتے جب اس نے پردہ کرنا تھا تب تو کیا نہیں. اور اب اس کے لیے یہ آوازیں بلند ہو رہے ہیں کوئی نہ دیکھے. اور کئی ایسے لوگ ہیں جن میں یہ مشہور ہے غیر محرم تو عورت کو کندھا نہیں دے سکتا. آپ کو کس نے کہا نہیں دے سکتا؟ بھائی دے سکتا ہے. کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بھائی ہوتا ہی نہیں ہے, ان کو پھر کون کندھا دے گا؟ بتاؤ بھائی, شوہر بھی فوت ہو گیا, کون کندھا دے گا؟ خدا کا خوف کرو, اپنے گھر میں دین بنائی بیٹھے ہو. دے سکتے حاجی شوہر اپنی عورت کا منہ نہیں دے سکتا. ساتھ بارش نے لکھا ہے, فرمایا اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتار سکتا ہے.
ہی دین کو کلوز کرتے ہو, ایڈے امام غزالی بن جاتے ہو, چھڈو گلاں یار, تھوڑا سا ہاتھ اوڑا رکھو سرکار. لیکن یہ جو بات سمجھا رہا ہوں سمجھیں گے. بے پردہ عورت کو جب کفن پہنایا جائے, اور آپ کو پتا ہے مرد جب فوت ہو جائے تو 3 کپڑے کفن کے ہوتے ہیں, اور عورت فوت ہو جائے تو 5 کپڑے ہوتے ہیں. یعنی فکر کی بات ہے, عورتیں غور سے سماعت کریں 2 منٹ اپنی باتیں بند کر کے. ہے تو قیامت کی نشانی کی اگر یہ باتیں بند کر دیں, لیکن اگر کر لیں گی تو فائدہ ہو جائے گا. محسوس نہ کریں آپ بھی اور نہ کریں وہ جو ہے نا. مرنے کے بعد جب اسلام عورت کو ڈبل پردہ کرواتا ہے, بتاؤ زندہ عورت کو وہ گراؤنڈوں میں بال کھول کے کیسے بھاگنے دے گا؟ یہ تھوڑی ہے سبحان اللہ رہی تو تسا سن لیا تقریر. وہ جو ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی. اور بھائی کیسے اسلام بھاگنے دے گا گیندوں کے پیچھے؟ کیسے کرکٹ کھیلنے دے گا؟ کیسے ریسے لگانے دے گا؟ اور آج کل کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کی بیٹیاں بسوں میں کام کرتی ہیں, سمجھ آ رہی ہے؟ ڈوب کے وہ مرتا نہیں ہے, غیرت کا پانی نہیں ہے تو بے غیرتی کا پانی لے کر ہی مر جائے. پتہ ہے گال لوکی ہے, اور کروں کیا؟ حضرت عطار کا مرید ہوں, کروں گا تو صحیح نا. خدا کا خوف کرو یار. ایک وہ 72 بندے بیٹھے ہوتے, ایک کو ہنس ہنس کے پانی پلا رہی, اور وہی جو ان کا پلا رہی ہے اپنے شوہر کو نہیں پلا سکتی. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ خدا کا خوف کریں یار, خدا کا خوف کریں. اسلام نے عورت کو ویسے بھی گھر کی ملکہ بنایا ہے, اور اسے شوق چڑھ گیا کہ میں باہر نکل کے نکرانی بننا ہے. مٹھے بولو خدا کے لیے ان کو سمجھاؤ. میں مختصراً و مفہوماً, علامہ عبدالرزاق صاحب بھترالوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی اہل سنت میں قد آور شخصیت تھی, کیا معتدل مزاج تھے. آپ نے بھی ایک کتاب لکھی عورت کے مقام پر, بڑی لاجواب, اس کے اندر آپ نے یہ روایت درج کی ہے. آپ فرماتے ہیں کچھ عورتیں نا نبی پاک علیہ السلام کی خدمت انور و اقدس میں آئیں اور آ کے کہنے لگی ہمارے کچھ مطالبات ہیں, کچھ باتیں ہیں, کچھ ہمارے سوالات ہیں. حضور وہ تو سنیے اور پورے فرمائیے. میرے کریم آقا نے فرمایا بتاؤ کیا ہے. انہوں نے نا جو پہلی بات عرض کی, حضور یہ مرد اکیلے حج عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں. کہا بالکل, ہم تو نہیں اکیلی جا سکتی. فرمایا تمہارا بھلا ہے. مٹھے بولو میں کیا کہہ رہا ہوں, تمہارا بھلا ہے, ان کے ساتھ جانا فائدے مند ہے. آخر جو مرضی ہے تو عورت. راستے میں اگر اکیلی جائے گی 100 چیزوں کی ضرورت پڑے گی, مرد ہی ہوتا ہے. فرما رہے آپ حضرات, یہ بھی ہم نے جو کہا ہے اس میں حکمت ہے, بھلا ہے تمہارا. حضور یہ تو جب جی چاہے, یہ تو حج عمرہ کر کے آتے ہیں تو ہم تو ان کے بغیر جا ہی نہیں سکتی. اور جی میں پنجابی چادر میں تو ثواب اور لوٹ کے لے گئے تھے, اثر رہ گئی ہیں. دل میں یہ بات تھی. حضور نے فرمایا کوئی اور بات کیا تو وہ بھی کر لو, ایک ہی مرتبہ بولوں گا. جو نہیں فرما رہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جہاد کے لیے بھی جاتے ہیں اور ہم تو نہیں جا سکتی. اور آپ کو پتہ ہے حضرات علماء بیٹھے ہیں, جہاد پر وہ عورت جا سکتی ہے جو اتنی بوڑھی نہ ہو کہ چل نہ سکے اور اتنی جوان نہ ہو کہ اس کو مستحاض کہا جائے, اور وہ اتنی ماہر ہو کہ اگر زخم لگ جائے تو پٹی کرنے کا علم جانتی ہو. اگر اس لائق ہو, کھانا بنانا جانتی ہو تو فرمایا اس کو لے جاؤ. مٹھے بولو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اگرچہ درسانی کی کلاس میں مسئلے ہوتے ہیں لیکن سمجھانا ضروری ہے. گرامی قدر حضرات, یہ عورت جس کی یہ شرائط وہ ساتھ ورنہ نہیں جا سکتی. گھر میں رہو تو وہ کہنے لگی جو شہید ہو جائے وہ مار کے بھی زندہ, جو زندہ آ جائے وہ غازی. یہ ثواب تو ہمیں بھی چاہیے. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو گئی بات پوری یا کچھ اور بھی ہے؟ عرض کی حضور بات تو مکمل ہو گئی. میرے کریم نے فرمایا اب تمہیں بھی یہ ثواب چاہیے؟ فرانسیٹو والے تمہیں بھی یہ ثواب چاہیے؟ جی ہاں آقا بالکل چاہیے. فرمایا 2 باتوں کا مجھ سے وعدہ کرو پھر تمہیں بتاتا ہوں. کہا کیا کیا باتیں ہیں؟ فرمایا ایک, اپنے گھر میں رہو, پردہ کرو, ضرورت کے سوا گھر سے باہر نہ نکلو. ایک یہ آرڈر ہے. حضور ٹھیک ہو گیا. دوسرا, اپنے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت کرو. فرمایا یہ 2 کام تم کر لو, حج عمرہ جہاد سب چیز کا ثواب میں محمد تمہیں عطا کر دوں.
सुभान अल्लाह तआला से गिरामी कदर हजरात, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा। मैंने कई मरतबा घड़ी के सामने खड़े होके कहा ओ खलो रिया कर, ये मैं को गल्ला करा पाका दिया खलो रिया कर, पर ये खलोंदी नहीं। मैंने कई मरतबा इसे कहा ये नहीं खड़ी होती, लेकिन अगर ये नहीं खड़ी होती तुम सुभान अल्लाह से क्यों खड़े हो? तुम भी जरा जागा करो ताकि दो चार बातें और भी हो जाएं। समझो ऐसा बता रात की फ्रांसिको वाले जरा समझ आ रही है? इधर देखिए मेरी तरफ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया अपने घर में रहो, जरूरत के सिवा बाहर नहीं निकल, अपने छोर की इताअत करो। आज उमरा जिहाद सबका सवाब हम तुम्हें अता करते हैं, बिला मुशक्कत अगर मालिक सवाब दे रहे हैं तो ले लो। अगर उनकी नाफरमानी करके बाहर निकलोगी ना, मैंने शौक चढ़ गया नौकरियां का, मैंने शौक चढ़ गया गड़ियां दे विच, मैंने शौक चढ़ गया जहाज़ां दे विच नौकरियां करन दा, तैनू शौक चढ़ गया मर्दां दे नाल बाहर दा, तैनू शौक चढ़ गया सोर। उलमा बैठे ने जो औरत इस तरह बेपर्दा होकर बेहयाई करके निकले, उस पर अल्लाह के फरिश्तों की, सारे जहान की लानत होती है। उसके बाद जो औलाद पैदा हुआ बिगड़ जाती है, और जो औरतें इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें, उनको जब अल्लाह बच्चा देता है तो वो बच्चा भी गौसे आज़म बन के पैदा हो। इसको समझ आ रही है? सुभान अल्लाह कह रहे हो समझ आइए? कोई नहीं आई आप सभी हजरात को? आज बच्चा पैदा होते ही साढ़े लैके भज बगदियां ने अपने शौहर को देख के जल्दी करो दम करा के आओ, रंदा बहु है, शरारती बहु है, अथरा है। मैं क्या तुहाडे ते ही जाना? का खौफ करे यार। हमने मदनी चैनल पे ऐसे बच्चे भी देखे हैं, जो ही वो दुनिया में तशरीफ लाए वो बोलने की कोशिश भी करते हैं ना, तो अल्लाह की आवाज उनकी जबान से निकलती है। हमने ऐसे बच्चे भी देखे हुए, तो ये असर तो होता है ना। तो वालिदैन को चाहिए कि अपनी जिंदगी बदलें। और यहां पर एक बात फिक्री कह दूं, अगर आप जाग रहे हैं तो औरत को चाहिए अकेला ना निकली करे, क्योंकि मेरे हुजूर ने फरमा दिया है अब अकेली जाके तेरे लिए खैर नहीं हो सकती। जाहिर समझती है नहीं, मैं तो आ गई लाहौरों के आ गई, आप गड्डी चला के गई, आप चला के आई। शुक्र कर बच गई। सही कह रहा हूं। पता है ना वो मोटरवे पर शेखुपुरा के आगे क्या हुआ था? वो औरत अकेली निकली थी, अगर उसके साथ होता उसका भाई, अगर उसके साथ उसका बेटा होता, बाप होता, वो मर तो जाता पर किसी को करीब ना आने देता। इन्होंने शौक चढ़ गया अकेलियां निकलना। इस पर कोई लिफाफा कर बात नहीं करेगा, इस पर बात करेगा तो हुजूर का गुलाम करेगा। पहली तो बात यह है औरतों को निकलने ही क्यों? जब इस्लाम ने इजाजत नहीं दी तो हम क्यों दें? तवज्जो है? और फिर आपको ये बात बताऊं, गैरतमंद औरतों को देखना हो ना तो वो घर से निकले भी तो बड़ी चादर या बुर्का पहन के निकलती हैं। और आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा भी घर में हो ना तो बहन उसकी उंगली पकड़ के दुकान तक जाती है, अकेली नहीं जाती। आपने कभी गैरतमंद की मैं बात कर रहा हूं, उसे पता है अगरचे भाई मेरा छोटा है पर मेरे नाल ते है। इस बात को महसूस ही नहीं किया, या महसूस किया तो मुड़ पी गए हो पेप्सी का घुट समझ के। दोस्तान गिरामी कदर, इन बातों को समझे जरा। अगर मेरी माएं बहनें सुन रही है ना तो उनको चाहिए शरीयत की हुदूद को न फैलाएंगे, वरना यही होगा जो तुम देख रही हो। तो देखा ना 14 अगस्त वाले दिन मीनारे पाकिस्तान पे वो जो तशरीफ लाने वाली थी, एक दिन पहले सारे सजे आ जाओ वहां पे, और फिर कहती है मेरे कपड़े लाल है, मैंने मार दिया, मेरा क्या कसूर है? मैंने कहा गोश्त अगर सड़क पे रखोगे कुत्ते तो आएंगे। बोलो कि को फौत ना हो जाए। इतनी आखिया के भी मुंह चा के आ, और फिर कहती है मैंने कभी फोश लिबास नहीं पहना। मैं कहता तेन चंगा कि लै के दिता है, एक कंजराला लिबास ना पावे तो तेन वेखे कौन है?
یہ جو ٹک ٹاک کی ویڈیو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو گندا کرتے ہو نوجوانوں، ہیں؟ شرم کرو تم بھی۔ اور میری طرف دیکھیے سارے حضرات سے اسی آخری بندے تک سب کی توجہ چاہتا ہوں، ان عورتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، کلمہ پڑھ کے زندگی انگریزوں کی طرح گزارنا چاہتی ہیں، عیاشی فاشی والی، اور عزت چاہتی ہیں جو مدینے والوں کی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کرتوت کنجرا والے تے عزت ہوئے جو مدینے والے دیتی۔ میں کہنا نا، اگر تو چاہتی ہے کہ تجھے عزت مل جائے تو پھر مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کر، اس جہاں میں بھی عزت پا جاؤ گی، اگلے جہاں میں بھی عزت پا جاؤ۔ آواز کمزوروں والی ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ فرما دیجیے۔ خدا کے لیے سمجھو، نہیں بولیں گے یہ لوگ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ رسول اللہ کے غلام بولیں گے۔ اور شکر ادا کرو کہ ابھی کچھ بولنے والے ہیں جو تمہیں یہ حقائق سمجھا رہے ہیں۔ اللہ میری ماؤں بہنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام کا خطبہ اٹھا کے دیکھیے، حیات خفی کے اندر حسین دلوی نے لکھا، امام علی مقام رضی اللہ عنہ، اسی کو آپ خلدون میں پڑھ سکتے ہیں، طبری میں پڑھ سکتے ہیں، دیگر تواریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔ امام علی مقام نے اپنی عورتوں سے کہا کربلا میں، فرمایا اصبرنا علیکن، فرمایا تمہارے اوپر صبر بھی لازم ہے، اور فرمایا تمہارے لیے پردہ بھی لازم ہے، نہ بے صبری کرنی ہے نہ بے پردہ ہونا ہے۔ یہ کربلا کا سبق ہے جو حسین اپنی عورتوں کو دے رہے۔ اے ظالم تو یزید کا سبق پڑھ بیٹھا ہے، حسین کا نہیں پڑھا ہے۔ حسین کا سبق یہ ہے، بے پردہ بھی نہیں ہونا ہے، بے صبر بھی نہیں ہونا۔ یعنی اپنے ہاتھ ہنچا کے بولے بڑا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں بلند آواز سے آپ حضرات؟ او میرے پیارے بھائیو، خدا کے لیے سمجھو اور پھر سنیے، حضرات علماء بیٹھے ہیں۔ بعضوں نے لکھا کہ یہ جو قافلہ تھا نا، یہ 40 دنوں میں کربلا سے مدینہ پہنچا۔ بعضوں نے 6 ماہ کا بھی لکھا ہے، اچھا بعض روایات میں سالوں کا بھی ذکر ہے۔ کیوں حضرات؟ سالوں کا، یہ تاریخ والے ہیں نا، اعلیٰ حضرت صاحب نے یہ 23ویں جلد، اگر میرا حافظہ خطا نہیں کرتا، یا 26ویں، یہ دونوں میں ایک جلد میں ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا یہ جو تاریخ کی کتاب ہوتی ہے اس سے کبھی بھی ہم عقیدہ نہیں ثابت کر سکتے۔ کیوں؟ فرمایا اس کی مرضی جو لکھے، عقیدے کے لیے قرآن جو ہے یہاں سے نکالنا۔ سمجھ آؤں پئی ہے جڑے چوپ شاہ بن کے بیٹھے جو زبانہ ہیں کا، اس لیے جو تاریخ پڑھ کے صحابہ پہ بھونکتے ہیں، میں کہا ڈاک اپنی زبان میں ڈاک، میں تیری تاریخ نو چک کے مارنا پڑا جڑی قرآن مجید میں مخالف ہے۔ مماثل و مطابق ہو تو ہم دیکھیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے وہ صحابہ ہو یا اہل بیت ہو، یہ کافروں پر سختی کرتے ہیں، آپس میں تو پیار ہے۔ بتا میری تاریخ کو مانو یا رب کے قرآن کو مانو؟ رب کو قرآن کو ماننا پڑے گا۔ ادھر آ، چپ ہوتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ توڑیاں زبانہ چوکیاں چھکیاں واسطے نے، توڑیاں زبانہ مصطفیٰ واسطے، حضور کے دین کے لیے ہیں۔ اور ویسے بھی اس محفل میں کیوں چپ بیٹھو بھائی؟ یہ اس کی محفل ہے جو نیزوں پہ چڑھ کے چپ نہیں رہا۔ اس واسطے ان مسئلے کو سمجھو میرے بھائی، خدا کے لیے سمجھو۔ تو اس واسطے بعضوں نے لکھا 40 دنوں میں قافلہ پہنچا، بعضوں نے اگر 40 دن ہی ہو تو توجہ میری طرف فرمائیے سارے حضرات، میری مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں۔ اس پورے قافلے کی نگرانی فرما رہی تھی، اور قافلہ بھی بالکل مختصر تھا، یہ بھی سن لیں، کیونکہ بعض علماء نے لکھا ہے اور زیادہ اسی کو بیان کیا جاتا ہے کہ امام علی مقام کا جو قافلہ تھا کربلا میں، اس کے ٹوٹل افراد، مرد عورتیں بچے خادم ملا کے 82 افراد تھے۔ ایک کتاب میں 140 کا ذکر ہے، اس کو 45 کا ذکر ہے، 245 کا، بس۔ اور اس کو بھی علماء فرماتے نہیں یہ غیر معتبر ہے،
پھر مٹھے پہ بول دے ہو یار. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ معتبر کیا ہے؟ 82 میں 72 شہید ہوئے. ان 72 میں بھی 4 باہر سے آئے تھے. ایک حضرت ہور تھے, ایک ہور کا بھائی تھا, ایک ہور کا خادم تھا, اور ایک وہب بن عبداللہ کلبی جس کی شادی کو ابھی 17 دن ہوئے تھے. صدقے جانا تیری سبحان اللہ, تو صدقے جانا ہے. 68 بندے باقی تھے. ان 68 میں سے جو سب سے زیادہ تعداد لکھی گئی وہ 21, 18 یا 19 یہ بھی ہے, یہ خاندان نبوت کے بندے تھے. اور اگلے جملہ سن کے چپ نہیں رہنا, میرے مصطفیٰ کے 8 صحابی بھی میدان کربلا میں تھے. ہر صحابی ایک نبی, ہر صحابی ایک نبی, ہر صحابی ایک نبی. اللہ اکبر. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ اور یہ نعرہ بھی لگایا کرے نا, یہ نعرہ بھی تو کھٹمل مار ہے نا, مچھر مار ہے نا. امریکن سنی ہو یا برطانیہ کی سنی ہو, اس نعرے سے مار جاتی. بلکہ اگر لال بیگ ہوئے مر جاتا ہے. ان کو سمجھنا خدا مدینے گئے جنے بولو تو صحیح. اور صحابی نبی ایک جیسے آپ آدھا دشمن بیٹھا جن میں نعرہ نہیں چنگا لگتا, میں دسو تھوڑا جا اور منڈا. کیا بات ہے یار, میں تیرا کام ہی کیا ہے؟ عقیدے دے مسئلے دے چھٹی نہ دے سامنے خوف کرو نہیں جی, یہ سب کو نہیں کہنا چاہیے. میں کہ سونا ہے, اگر سب سے ابھی جنتی نہیں نا تو بھی جنت ہے. شوق اپنے دے نہیں چکاٹ تب پبلے واسطے تیار. انسان بنو. یہ حضور کے صحابی ہیں, حضور کے شاگرد ہیں, یہ وہ ہیں جن کا تزکیہ نفس میرے مصطفیٰ نے فرمایا. خبردار اگر کوئی لوز بات کی. اور ویسے ہی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سب کے ساتھ. یہ جو کول ہے نا, کول, یہ کول ایسا ہی میں کسی ایک نو بھی چکڑ ہے کہ تو ہو جانا ہی کول. کیوں جی منطق پڑھنے پڑھانے والے بھی کہتے ہیں یہ کلی ہے یہ جزئی ہے. میں کہا میں کلی نہیں, میں کول وادا سے. اور منطق کی نہیں, قرآن کی کہہ رہا ہوں. قرآن میں رب نے جب کل کہہ دیا ہے تو مصطفیٰ کے پہلے صحابی ابو بکر سے لے کر علی کی یہ تک جتنے بھی صحابی ہیں سارے کے سارے جنتی ہیں. لیکن بات دور نہ چلی جائے. یہ 40 دن کے قافلہ چلتے ہوئے مدینہ شریف میں پہنچا. علماء نے لکھا ہے, غور سے سنیے, بات سمجھ آئے تو بولنا ہے, ہر بات پر کہنے والی بات نہیں ہوتی. ان 40 دنوں میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا آپ اس قافلے کی نگرانی فرما رہی تھی. ان 40 دنوں میں فرض نمازیں تو دور کی بات ہے, آپ کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. یہ ہے درسگاہ کربلا کا سبق. سمجھ آ رہی ہے؟ صرف باتیں سنو, نعرے لگاؤ, مولوی تے پیسے سٹو تے لنگر کھاؤ تے گھر جاؤ. کیوں بھائی؟ اپنا عقیدہ بھی سیٹ کرو, عمل بھی سیٹ کرو. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ رہ گئی بات امام علی مقام کی تو سن لیں. امام علی مقام جنگ لڑنے نہیں گئے تھے. یہ جو بےہودے بات کرتے ہیں جنگ لڑنے گئے تھے, میں کہا چپ ہے, انسان کا بچہ بن, اپنی زبان کو سنبھال کے چلا. جو جنگ لڑنے جاتا ہے نا 6 ماہ کے بچے ساتھ نہیں لے کے جاتے. جو جنگ لڑنے جاتا ہے نا وہ عورتیں ساتھ نہیں لے کے جاتا. تجھے اتنا سینس بھی نہیں ہے اور کلمہ حضور کا پڑھتے ہو. اور جو جنگ لڑنی تھی نا امام علی مقام نے تو کربلا میں نہیں جانا تھا. امام علی مقام مدینے میں اعلان کرتے تے مدینے والے پھر کہتے امام صاحب تسی ایتھے بہو یزید جانے دے. جیندہ بندہ بولے, جیندہ بندہ, جیندہ بندہ. جنگ لڑنے کے نہیں گئے تھے. ہاں, اپنی تحقیق کا قبلہ زندہ کرو. اور دوسری بات کہتے ہیں جسے ابا ساتھ نہیں گئے. امام علی مقام نے بھی یہی فرمایا تھا جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا تھا حضور آپ نہ جائیں. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے انہوں نے بلایا, یہ خط لکھا, میں صرف بات سننے جا رہا ہوں, باقی تو میرا اور کوئی ارادہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا تھا کہ آپ ایسے نہ جائیں, پہلے کوئی بندہ بھیج کے حالات معلوم کر رہے. تو بندہ جو بھیجا تھا حضرت مسلم بن عقیل تھے, اور آپ کو پتہ ہے یہ خاندان مصطفیٰ کے فرد ہیں. اور
یہاں پر بھی ایک باریک نکتہ ہے، صرف حضرات علماء سٹیج والے ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اگر یہاں کسی صحابی کو بھیجا جاتا نا تو جیسے بعد میں حالات بن گئے تھے، آج تک کتے بلے بھونکتے، اور صحابی نے مروا چھڑیا حسین نو. شکر کرو بندہ خاندان نبوت ہے، نہیں تو پتہ نہیں کیڑی قیامت آوے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور امام علی مقام جب وہاں پہنچے تھے تو آپ نے کہا تھا کیوں راستہ روکا ہے؟ میں نے کہا یزید کی جب بیعت کرو یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ. تو آپ نے فرمایا کری گا میں نے بھی تو پوچھو نا. آپ بتائیے. آپ فرمایا 3 آپشن ہیں. امام نے 3 آپشن دیے تھے. نمبر 1 مجھے یزید کے پاس لے کے چلو. یہ کہ مطلب ہے میں اپنی لہجے کہہ لوں چلو مدینہ فرمایا مجھے یزید کے پاس لے چلو میں ان کی آنکھ چکھ پا کے گل سر کے جاؤں میرے چوک بیٹھے ہو اس لیے کہ مجھے لے کے جاؤ میں بات کر کے پھر بعد میں بیعت کروں گا. انہوں نے کہا نو یہ بھی نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی بات نہیں. دوسرا آپشن دیتے ہیں آخر علی کا بیٹا. آپشن 2 کیا تھا؟ فرمایا مجھے مدینے جانے دو. سدیا بھی تھا تسی یہ خاطر رکھا تو لکھیا مجھے واپس جانے دو میں کو شوق تو آیا. وہ کہتے ہیں نہیں آرڈر ہے وہاں بھی ہم نہیں جانے دیں گے. فرمایا ٹھیک ہے ہم صورت مسئلہ پھر بدل لیتے ہیں. تیسرا آپشن کون سا؟ فرمایا کہ جہاں تک یزید کی تمہارے کی سلطنت ہے اس کو تم رکھو میں کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہوں. بس میں یزید کی سلطنت میں نہیں رہ سکتا. انہوں نے کہا یہ بھی قبول نہیں ہے ہمیں. بس 2 باتیں ہیں یا بیعت یا قتل. فرمایا بیعت تو میں نے کرنی نہیں جب تک سیٹل صفائی نہ ہو جاؤں. تو صحیح ہو لنگر کھانا تب تک کے لیے میں نے بیعت تو کرنی نہیں ہے. اور اس کو اگر اپنے میں محبتانہ لہجے میں کہوں تو برداشت کر لو گے. امام حسین نے فرمایا اس کے ہاتھ میں ہاتھ میں نہیں دے سکتا. کیوں؟ فرمایا او اے پلیت میں پاک میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور کہا پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤ. اس جملے کا بھی لطف اپنا جو سمجھ آ جاوے. فرمایا قتل دیاں گلاں کر کے ڈراؤ نا میں علی دا پتر ہاں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں جان. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پانی انہوں نے بند کر دیا. بعض روایات میں اگرچہ ہے کہ 10 محرم والے دن بھی پانی دستیاب تھا لیکن وہ اعلیٰ حضرت نے صحیح بات کی نا تاریخ والے کے جو جی چاہے لکھے. سمجھ آ رہی نا؟ پانی بند کر دیا. انہوں نے یہی تھا کہ پانی ہم پیتے رہیں گے تو جیتے رہیں گے. حسین نہ پانی پیے گا نہ جیے گا. اب اس جملے کا آپ نے لطف نہ لیا تو یہی تقریر بند ہو جائے گی. یہ چشمے فلک نے نظارہ بھی پہلی مرتبہ دیکھا کہ جو پیتے رہے وہ پی کے بھی مر گئے اور جس نے نہیں پیا تھا ریلوے پہ چڑھ کے پھر سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی. آپ اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. جو پیتے رہے وہ پی کے بھی جس نے نہیں پیا تھا وہ لینے پہ چڑھ کے پھر بول رہا ہے. یہ ہے میرے حسین. اور آخری بات جسٹ آخری بات اور اس کے بعد اجازت چاہیں گے آپ سے. جو آپ نے کہا تھا حضرت ولی محمد آپ کا بھی آرڈر پورا ہو گیا. چاہتا تو میں نہیں تھا 10:30 بجے تک کی میں نے نوکری تھی میری لیکن حضرات علماء تشریف لے آئے. یہ میرے بڑے بہت معزز اور محترم ہیں. اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے. توجہ ہے آخری بات کہہ دوں. درسگاہ کربلا کے سبق امام علی مقام نے پہلا سبق دیا نماز نہ چھوٹے. دیکھیں نا سارے چوک ہو گئے نا. چنگی بھلی تقریر کردہ کردہ نماز والے پاسے آ گئے ہیں. نمبر 2 امام علی مقام نے نیزے پہ چڑھ کے بول کے بتا دیا تلاوت بند نہیں کرنی. نمبر 3 امام علی مقام نے اپنی عورتوں سے کہا بے پردہ نہیں ہونا ہے. 5-7 بولے نے. 10 محرم والے دن سنیو اپنی عورتوں قابو بھی کیتا کرو. احمد جتھے کے جتھے بن کے چھوٹ پاؤں دن نانوا امام حسین ناراض ہوتے ہیں اگر کوئی بے پردہ ہو کے باہر نکلے. یہ 10 محرم اس لیے نہیں ہے کہ کھوتے گھوڑے والے پیچھے رہے. یہ اس لیے ہے گھر میں نماز پڑھ رب کا قرآن پڑھ. نہیں بھائی سننے تھک گئے چل گئے.
کو زیادہ تقوی دا فلاٹ ڈالا بیٹھا آ رہا مزہ سچی بڑے سیانے لوگ ہو جلے ویکھیا تقریر پھب گئی ہن مزہ آتا پیا گھنٹہ ہو گیا میرا پسینہ کڑھائی جاندے ہوئے میں ڈیڈو تواڈے تے راضی بیٹھا امام علی مقام رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا عورتیں بے پردہ نہ ہوں عورتیں بے صبری نہ کریں اور یہ پوائنٹ خاص ہے جو کہہ رہا ہوں امام علی مقام نے نا کربلا والے دن خطبہ دیا نا تو عامر بن سعد نے تیر پھینکا کہنے لگا میں نے تیر پھینک دیا جنگ شروع کرتے ہیں امام حسین نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس لڑائی کی ابتدا حسین نے نہیں کی امام حسین نے وہاں بھی امن کا درس دیا ہے او حسین کا غلام اور کرے بد امنی مگر حسینی نہیں تو یزیدی ہے سددے لوگ شان حسین بیان کرنے واسطے رہتے پائے جاندہ ہے صحابہ نو میں کہا در مالکانو پہ گئے ہو تینو سدیا حسین واسطے حسین بیان کر پہ جاندے ہو صحابہ کرام نو خدا کا خوف کر اور ان کی وجہ سے بد دمنی ہوتی ہے میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پر جو اپنے ملک کا امن تباہ کرتے ہیں اپنی آخرت بھی تباہ کرتے ہیں رہ گئی بات صحابہ اور اہل بیت کی وہ ہماری ایک ایک آنکھ کا نور ہے وہ کل بھی اکٹھے تھے وہ آج بھی اکٹھے مدنی چینل دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ کسی وقت آ کے آپ کی زیارت کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بھائی اس دروازے میں کوئی نہ آئے میرا سب سے سلام ہو گیا میں نے آگے حاضری پیش کرنی کسی بندے نال سلام نہیں لینا